بل جو ہے بالکل مسلمانوں کے خلاف ہے اور یہ بل صحیح نہیں ہے. مسلمانوں سے اگر محبت ہوتی مودی جی کو تو مسلمانوں کے ایجوکیشن پہ بات کرتے, ہیلتھ پہ بات کرتے, اس طریقے سے جو چیز اس پہ بات کرتے. ہندوستان میں ایک ایسی سرکار ہے جو سرکار جن لوگوں کو جو بل نہیں چاہیے وہ سرکار لے کے آتی ہے. آپ بار بار مسلمانوں کے خلاف ایسا کیوں کوئی چیز لاتے جس سے مسلمان سمودائے بھڑک جا رہا ہے؟ یہ چیز بالکل غلط ہے. اچھا 2 بجے رات میں یہ کون سا قانون زندہ رہتا ہے؟ یہ 2 بجے رات میں کون سا قانون زندہ رہتا ہے لوگ کا جو بل جو ہے پاس کرا لیا جاتا ہے؟ قانون کے فائدہ کے لیے ہم نے یہ قانون لایا ہے. تو میں نریندر مودی جی سے کہتا ہوں کہ آپ اگلی بار آپ صدن میں ایک نیا قانون لائیے جو مندروں میں, مٹھوں میں, آشرم میں جو دلت, آدی باسی, پچھڑا, اتی پچھڑا جو لوگ ہیں ان کو مندروں میں ان کا ادھیکار دیجیے, ان کو پوجا کرنے کا ادھیکار دیجیے, ان کو بھی اپنا بھاگیدار بنائیے. کہ یہ بل جو ہے بالکل مسلمانوں کے خلاف ہے اور یہ بل صحیح نہیں ہے. مسلمانوں سے اگر محبت ہوتی مودی جی کو تو مسلمانوں کے ایجوکیشن پہ بات کرتے, ہیلتھ پہ بات کرتے, اس طریقے سے جو چیز اس پہ بات کرتے. آپ بار بار مسلمانوں کے خلاف ایسا کیوں کوئی چیز لاتے جس سے مسلمان سمودائے بھڑک جا رہا ہے؟ یہ چیز بالکل غلط ہے. آپ بار بار مسلمانوں کے خلاف ایسا قانون لا رہے جس سے مسلمان سمودائے کو ٹارگیٹ کر رہے. آپ ایجوکیشن پہ بات کیجئے, آپ دیش میں نوجوان بے روزگار اس پر بات کیجئے, بیماری پہ بات کیجئے, لیکن آپ اس پہ نہیں بات کرتے. کبھی تل پر طلاق لے کے آتے, کبھی رام مندر لے کے آتے, کبھی آپ اسٹوڈنٹ کو راستے پہ اترنے میں مجبور کرتے. آپ دیش کے پردھان منتری, آپ کو تو سب کو لے کے چلنا تھا, لیکن آپ مسلمانوں کے خلاف بار بار قانون بنا رہے ہیں. تو یہ قانون بالکل غلط قانون ہے. اور یاد رکھیں مودی جی, ہم وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم نے دیش پہ غلط نظر ڈالنے والوں کا ہم نے مناظرہ کیا ہے. ہم نے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے, اور اس بار بھی پوری طاقت سے ہماری پوری جمعیت, ہمارے پورے بھائی اور ہمارے پورے علماء, ہمارے ہندو بھائی بھی, ہمارے سکھ بھائی بھی, جو بھی اس دیش کا واسی ہے, سب اس بار انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ اس ظالم حکومت کو جواب دینے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے اکابر نے اس ملک کو بچایا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی اس ملک کو ہم بچائیں گے, اور پوری طاقت سے, اپنی جان سے, اپنی مال سے, اپنی عزت سے اس پورے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی بات آپ کے میڈیا کے مادھیم سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہندوستان میں ایک ایسی سرکار ہے جو سرکار جن لوگوں کو جو بل نہیں چاہیے وہ سرکار لے کے آتی ہے. لوگ بول رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایسا بل, ایسا قانون نہیں چاہیے, لیکن وہ لے کر کے آ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسانوں کے لیے بل لایا گیا, کسانوں کو نہیں چاہیے وہ بل, کسانوں نے پروٹیسٹ کیا, وہ بل کو ان کو واپس لینا پڑا. مسلمانوں کے لیے 3 طلاق کا بل لے کر کے آئے, مسلمانوں کو نہیں چاہیے, ہم اپنے شریعت کے قانون پہ چلنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ مسلمان جن کو ان لوگوں نے خرید لیا ہے اس کو میڈیا کے سامنے لا کر کے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 2-4 مسلمان جن کو ان لوگوں نے خرید لیا ہے یہی ایکچولی سب مسلمان کے نمائندے ہیں. جو ہے ایسا نہیں ہے. آج جو وقت بل ان لوگوں نے لایا ہے, جو لوک سبھا میں پاس کیا گیا, جو ہے میں نے کل امت شاہ کا بھاشن دیکھا. امت شاہ بول رہے ہیں کہ وقت جو ہے کوئی غیر مسلم اس میں وقت نہیں کرے گا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ کیوں وقت کریں گے؟ وقت جو ہے مسلمان کرتے ہیں, لیکن وہ بولتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جو وقت بورڈ ہے اس میں غیر مسلم, کرسچن کوئی بھی وہاں پہ آ سکتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی بورڈ میں جو ایک دھرم وشیش کا بورڈ ہے, اس دھرم وشیش کے بورڈ میں دوسرے دھرم کے لوگ کیسے اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے کہ مٹھوں میں کیا مسلم کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے؟ ان کی کمیٹی میں, ان کے بورڈ میں کیا مسلمان کو اپوائنٹ کیا جا سکتا؟ کیا سکھوں کے گرودوارا کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں کیا مسلمان یا ہندو کو اپوائنٹ کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک اسی طرح سے ہندوستان میں جو وقت بورڈ جو ہمارا ہے, وقت بورڈ میں کسی بھی طریقے کا جو نن مسلم ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا. وقت بورڈ کیا ہے یہ جاننا چاہیے لوگوں کو. ہم لوگوں نے جن لوگ ہمارے ابا و اجداد نے اپنے قوم اور قوم کی ملت کے بھلائی اور فلاح کے لیے اپنی زمینوں کو, اپنی جائیداد کو وقف کیا تاکہ اس سے قوم اور ملت کا بھلا ہو سکے. لیکن آج نریندر مودی یہ سیاسی کھیل رہے ہیں اور ہندو مسلم کے بیچ میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنا کر کے وہ سत्ता میں بنے رہ جانا چاہتے ہیں. تو ہم لوگ اپنی جانوں کی قربانی دینے سے بھی باز نہیں آئیں گے. جس طریقے سے ہمارے علماؤں نے جب آزادی کے لیے اعلان کیا تھا تو ہمارے علماؤں نے پھانسی کے پھندوں کو چومنے سے کبھی بھی پرہیز نہیں کیا. ہمارا اتہاس
कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी पास नहीं आएंगे। आज जो ये प्रोटेस्ट का जो मामला हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये मुसलमानों को जख्म दे दे के आज उसी जख्म में नमक छिड़क दिया। ये बाबरी मस्जिद हम लोग से छीन लिया गया है, ये ट्रिपल तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का? जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? आदमी इतना कमजोर है? हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं है। गवर्नमेंट को बता दीजिएगा कि लब्बैक अगर कहेंगे तो मुसलमान एक मुसलमान अपना जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा। ये क्यों इतना करता है? अपना मजबूरी का तहत में हम लोग ये करते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का कानून है? इतना लंबा चौड़ा भाषण देता है नरसिंहानंद, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? ये रसूल अल्लाह के ऊपर में हम लोग को जो है बार बार बयान देता है नरसिंहानंद। नरसिंहानंद बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डकैत है।